قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسمعون الى الملأ الاعلی ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ صافات کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جو جنات ہیں ان کی پہنچ آسمانوں میں بہت دور تک ہے، اور ان میں سے بعض شیاطین ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو فیصلے اللہ تعالیٰ زمین کے لیے کر رہا ہے اس میں سے کچھ سنگن لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک محفل ہے اس کے ملأ اعلیٰ کی، اس ملأ اعلیٰ کی محفل میں جو بھی گفتگو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلے ان فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، وہ اس میں سے کچھ فیصلے چاہتے ہیں کہ ہم اچک لیں اور لا کر زمین پر جس عامل کے قبضے میں اس کو بتا دیں، وہ ان فیصلوں کا اعلان کر دے، اور اس سے پہلے کہ فیصلہ فرشتوں کے ذریعے زمین تک پہنچے اس کا عامل کی طرف سے پہلے اعلان ہو جائے، اور اس سے عامل کی ایک وابہ ہو جائے، عامل کی دکان چمک جائے۔ جب بھی کوئی جن وہ خبر لینے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو وہ حفاظتی چوکیاں بنا رکھا ہے کہ جہاں پر فرشتے ہیں، اور وہ ان جنات کو مار بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا لا يسمعون الى الملأ الاعلی، وہ جنات ملأ اعلیٰ کی محفل کی جو بھی کاروائی ہے، جو بھی ملأ اعلیٰ کی محفل میں گفتگو ہو رہی ہے اس کو نہیں سن سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ہر طرف سے مارے جاتے ہیں دحوراً بھگانے کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ایک مستقل سزا ہوتی ہے، مستقل عذاب ہوتا ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْوَةَ، ہاں سوائے کوئی وہ زیادہ ہی تیز جن ہے، زیادہ ہی سرکش ہے، اگر وہ کوئی خبر جھپٹ لیتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو ایک چمکتا ہوا ستارہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، تو اے نبی آپ ان سے پوچھئے، اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کہ کیا ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے، امن خلقنا، یا اس پوری کائنات کا جو ہم نے بنائی ہے، اتنی بڑی کائنات، آسمان، زمین، پہاڑ اور کیسی کیسی مخلوقات، ان مخلوقات کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا ان کا بنانا؟ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِینٍ لازب، بے شک ان کو تو ہم نے بنایا ہے ایک ایسے گارے سے جو چپک رہا تھا۔ بل عجبت ویسخرون، تو اے نبی آپ ان کی اعتراضات پر کہ اللہ دوبارہ کیسے انسان کو بنائے گا، آپ اس پر تعجب کر رہے ہیں۔ ویسخرون، اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب بھی وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ اس کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ أَإِذَا مِتْنَا، جب کہ ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور جب کہ ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پچھلے آباء و اجداد کو بھی؟ قل، اے نبی ان سے کہیے کہ نام، جی ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل ہونے والے ہو۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ تو ہوگی ایک ہی زوردار آواز۔ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ، اور پھر وہ زندہ ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہے ہماری خرابی، ھذا یوم الدین، یہ تو بدلے کا دن ہے جس کے بارے میں ہمیں خبردار کیا تھا رسولوں نے، یہ تو واقعی وہ دن آ گیا، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ فیصلے کا دن کہ تم جس کو جھٹلاتے تھے۔
احشروا الذین ظلموا وازواجہم، حکم دیا جائے گا فرشتوں کو کہ جمع کرو ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ظلم کیا ہے، وازواجہم، اور جو بھی انہی کی قبیل کے، انہی کے کردار کے دوسرے لوگ ہیں انہیں بھی جمع کرو، وما کانوا یعبدون، اور جن کو وہ پوجتے تھے۔ اب یہاں وہ معبود ہیں جو پنڈت ہیں، پروہت ہیں، جن کو انہوں نے رب بنا لیا تھا، اور جس کو حلال کہیں اسے حلال سمجھ رہے تھے، جس کو حرام کہیں اسے حرام سمجھ رہے تھے۔ تو وہ جو ان کے جعلی قسم کے پیشوا ہیں مذہبی، یا جو ان کے سیاسی لیڈر ہیں، قبیلوں کے سردار ہیں، جن کے کہنے پر وہ حلال و حرام کی تمیز شریعت کی انہوں نے اس کو پس پش ڈالا ہوا تھا، کہا کہ جمع کرو ان کو بھی جن کو یہ پوچھتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فاہدوہم الی صراط الجحیم، اور انہیں ہدایت دو، انہیں رہنمائی دو جہنم کے راستے کی طرف، ان کی رہنمائی کرو جہنم کے راستے کی طرف، انہیں گائیڈ کرو، انہیں ہدایت دو، لیکن کس طرف؟ جہنم کے راستے کی طرف۔ وقفوہم، ذرا ان کو روکو، انہم مسئولون، بے شک ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہے تمہیں آج تم لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ لیڈر بھی جا رہے ہیں اور کارکن بھی جا رہے ہیں، پیر بھی جا رہے ہیں اور ان کے مرید بھی جا رہے ہیں، تو کیا بات ہے آج تم لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ اس روز وہ ایک دوسرے کو پکڑوا رہے ہوں گے، ایک دوسرے پہ الزام دے رہے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے بعض کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، جو پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، مرید ہیں، وہ کہیں گے کہ بے شک تم تھے جو ہم پر آتے تھے دائیں ہاتھ سے۔ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، یعنی تم ہمارے سامنے آتے تھے پورے زور کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، اس طریقے پر تم نے ہم پر اپنا ایک اثر ڈالا ہوا تھا کہ ہم تمہارے سامنے خاموش ہو جاتے تھے، تم ہمیں طرح طرح کی مہمات میں لگا دیتے تھے، طرح طرح کے ہمیں غلط کاموں کے حوالے سے دلائل اور جواز فراہم کر دیتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، تو جو بھی ان کے وہ پنڈت ہوں گے، پیشوا ہوں گے، لیڈر ہوں گے، وہ کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان لانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ مریدوں کو اور پیروکاروں کو ڈانٹیں گے وہ لیڈر کہ بلکہ تم ہی تھے جو ایمان لانا نہیں چاہتے تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمیں تمہارے اوپر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی حد سے گزرنے والے تھے۔ فحق علینا قول ربنا، تو ہم پر ہمارے رب کی بات سر ثابت ہوئی، رب نے غلط کاریوں کے حوالے سے جو ہمیں وعید سنائی تھی وہ سر ثابت ہوئی۔ انا لذائقون، بے شک اب ہمیں چکھنا ہے، ہم چکھنے والے ہیں۔ کیا چکھنے والے ہیں؟ عذاب چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم، لیڈر کہیں گے کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا۔ انا کنا غاوین، بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے، ہم خود بھٹکے ہوئے تھے، دنیا دار تھے، اور ہم نے تمہیں بھی بھٹکایا۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو بے شک وہ اس روز عذاب میں سب ایک ساتھ شریک ہوں گے، پیروکار بھی اور ان کے دنیا دار لیڈر بھی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح سے کریں گے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا اللہ کو معبود مانو، اللہ ہی کی اطاعت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت نہ کرو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لیکن وہ بدبخت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، لیڈروں کی اطاعت کرتے تھے۔ آج بھی ایسے ہو رہا ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، اللہ کا حکم پس پشت، شریعت کا حکم پس پشت، جو لیڈر کہہ دے وہ کرنا۔ تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک ایسے رسول کے کہنے پر جو شاعر ہے اور پاگل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بل جاء بالحق،
حالانکہ وہ رسول ان کے پاس حق لے کر آئے تھے۔ وصدق المرسلین، اور وہ تصدیق کرتے تھے پہلے آنے والے تمام رسولوں کے۔ یہ نہیں کہتے تھے میں ہی نیا رسول ہوں، وہ کہتے تھے مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں۔ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں، ان کو بھی اللہ ہی نے بھیجا تھا۔ انکم لذائق العذاب العلیم، اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان بد نصیبوں سے کہ بے شک تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلے میں نہیں دیا جائے گا مگر وہی عمل جو تم کرتے رہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے ایک مقرر طے شدہ رزق ہوگا۔ فواکہ، وہ رزق ہوگا میووں کا۔ وہم مکرمون، اور ان کی بڑی آؤ بھگت کی جائے گی، ان کا اکرام کیا جائے گا۔ فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، اور تختوں پر باہم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکاسم من معین، اور ان پر گردش میں لائے جائیں گے جام بڑی نثری ہوئی پاکیزہ شراب کے۔ بیضاء لذۃ للشاربین، وہ شراب کے جس کا رنگ سفید ہوگا، اور وہ شراب پینے والوں کے لیے ہوگی لذت، مزہ دینے والی ہوگی پینے والوں کو۔ لا فیہا غول، اس شراب میں نہ تو سرگرانی ہوگی کہ اس کو پینے کے بعد سر چکرائے، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی وہ شراب کو پینے کے بعد بہک جائیں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی بیویاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے عورتوں کے لیے شرم و حیا، تو جنت میں بھی جو بیویاں ہوں گی ان میں بھی شرم و حیا ہوگی، نیچی نگاہوں والی ہوں گی، تو ان کے پاس ہوں گی بیویاں نیچی نگاہوں والی۔ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ ایسے ہوں گی جیسے کہ وہ انڈے جو چھپائے جاتے ہیں، یعنی اس قدر ان کی رنگت صاف ہوگی بالکل انڈوں کی طرح، لیکن وہ انڈے جو چھپائے جاتے ہیں، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ عورتیں وہ مخفی رہیں۔ بطول باش و پنہازو ازیں اثر، کہ در آغوش شبیر بگیری، اقبال کا فارسی کا شعر ہے۔ فاطمہ بنو اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہو۔ بطول باش و پنہاشو ازیں اثر، زمانے کی نگاہوں سے چھپ جاؤ تاکہ تمہاری گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بچے پرورش پائیں۔ تو عورت کے لیے پسندیدہ ہے کہ وہ گھر کے اندر اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے۔ قیمتی چیزیں ویسے بھی پوشیدہ رکھی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ اعلیٰ ہستی کون ہے؟ اللہ کی، بہت بڑی خالق، لیکن یہ ہے کہ پوشیدہ ہے۔ عورت بھی بہت بڑی ایک سعادت حاصل کرتی ہے، بچوں کو پیدا کرنے والی ہے، بہت بڑی شے ہے جو عورت کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے، تو لہٰذا ایسی ہستی کو پوشیدہ رہنا چاہیے۔ فرمایا وہ ان انڈوں کی مانند ہوں گی کہ جن انڈوں کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں آتا ہے حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی جو کہ خیموں کے اندر رکی ہوئی ہوں گی۔ فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، تو ان میں سے بعض کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا یہ کہے گا، انی کان لی قرین، کہ بے شک میرا ایک ساتھی تھا، یقول، کہا کرتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں اَإِنَّا لَمَدِينُونَ، تو کیا ہمیں بدلہ ملے گا؟ کیا ہمیں زندہ کرنے کے بعد ہمارے اعمال کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا؟ قال هل انتم مطلعون، تو دوسرا جنتی اس پہلے جنتی سے کہے گا، کیا تم اپنے اس ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فطلع، تو وہ اس پر جھانکے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، اور وہ اس کو دیکھے گا جہنم کے بیچوں بیچ۔ اب آج یہ باتیں سمجھنا مشکل نہیں ہے،
ظاہر بات ہے آج یہاں سے بیٹھے ہوئے آپ کوئی منظر بھی دیکھ سکتے ہیں. اب اس قدر ہماری سائنس ترقی کر چکی ہے کہ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے براہ راست لندن کا کوئی منظر ہو، امریکہ کا کوئی منظر ہو، کوئی دنیا کے خطے کا منظر ہو دیکھ سکتے ہیں. تو وہیں پر وہ دیکھے گا ایک دم اس گمراہ ساتھی کو جہنم کے بیچوں بیچ. قالا، اس سے کہے گا یہ جنتی، تاللہ ان کی طلع تردین، اللہ کی قسم تو تل گیا تھا مجھے جہنم کے گھڑے میں پہنچانے کے لیے. ولولا نعمت ربی، میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، لکنت من المحضرین، تو میں بھی ہوتا گرفتار ہونے والوں میں سے. افما نحن بمیتین، اب اس کے بعد وہ جنتی آپس میں گفتگو کریں گے کہ اب ہمیں مرنا تو نہیں ہے نا، الا موتتنا الاولی، سوائے اس پہلی موت کے جو ہم دیکھا ہے. وما نحن بمعذبین، اب ہمیں عذاب تو نہیں دیا جائے گا نا. ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی ہے شاندار کامیابی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، چاہیے کہ اس کے لیے عمل کریں عمل کرنے والے. اذالک خیر نزلا، اے لوگوں سوچو تو صحیح کہ کیا مہمانی کے اعتبار سے یہ جنت والی نعمتیں بہتر ہیں، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہے. انا جعلناها فتنۃ للظالمین، بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے. کیوں؟ وہ درخت اگتا ہے آگ میں، جہنم کی آگ میں، اور یہ ظالم کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ آگ میں درخت اگے. انہا شجرۃ، بے شک وہ درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو کہ نکلتا ہے جہنم کی جڑ میں سے. طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کا پھل ایسے ہے جیسے کہ ہو شیطانوں کے سر، سانپ کے سروں کی طرح اس کے پھل ہوں گے. فإنہم لآکلون منہا، تو بے شک وہ جہنمی اس میں سے کھائیں گے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اس عذاب سے. فمالئون منہ البطون، اور پھر وہ اسی سے اپنے پیٹ بھریں گے. ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر اس کے بعد ان کے لیے ہوگا اس کے اوپر سے مشروب کھولتے ہوئے پانی کا، یعنی اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس کے بعد وہ کھولتا ہوا پانی انہیں پینا پڑے گا. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، اور پھر ان کا لوٹ کر جانا ہوگا آگ کے ڈھیر کی طرف. کیوں یہ برا انجام کیوں ہوا؟ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا گمراہ. فہم علی آثارہم یہرعون، اور پھر وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے. غور بھی نہیں کیا کہ ہمارے باپ دادا کی ریتیں رسمیں عقیدے صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، بس انہی کے نقش قدم کی پیروی کرتے رہے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان کے درمیان خبردار کرنے والے بھیجے تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اے نبی دیکھیے تو صحیح کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہاں سوائے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں شامل فرمائے. اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں کچھ انبیاء اکرام کا ذکر حسین آ رہا ہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور ہمیں پکارا نوح علیہ السلام نے. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو کیا ہم خوب جواب دینے والے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا بالکل جب قوم ان کے خلاف آخری اقدام کرنے پر تل گئی. انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں اے میرے رب، بس تو میری طرف سے بدلہ لے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان کی پکار کا جواب دیا. ہم کیا عمدہ جواب دینے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی ایک بہت بڑے صدمے سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی اولاد کو ہی کر دیا باقی رہنے والا. ان کے 3 بیٹے ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، حضرت سام، حضرت حام، حضرت یافس، اور بعد میں نسل انسانی انہی 3 بیٹوں سے چلی ہے. حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں،
اور آج جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، انہی کے 3 بیٹوں کی نسل میں سے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہ بات بعد میں آنے والوں میں جاری کر دی، سلام علی نوح فی العالمین، کہ وہ کہتے رہیں کہ سلام ہو نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے صاحب ایمان بندوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور پھر ہم نے جو دوسرے تھے رہ جانے والے جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے، ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ ہی میں سے تھے، یعنی انہی کے نقش قدم پر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے سام کی نسل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب کہ ابراہیم اپنے رب کے پاس لے کر آئے ایک ایسا دل جو کہ قلب سلیم تھا، اس پر کسی قسم کے گناہوں کا زنگ نہیں تھا، اس دل پر کسی قسم کے تعصبات کا یا یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور اس کی آلائش کا کوئی پردہ نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا دل عطا فرمائے جو قلب سلیم ہو، جس پر کوئی گناہوں کے داغ دھبے نہ ہوں، اور جس پر کسی قسم کا کوئی زنگ تعصبات کا، تکبر کا، دنیا کی محبت کا وہ نہ ہو۔ فرمایا جب وہ اپنے رب کے پاس آئے ایک صحیح سالم دل لے کر، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، اور یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد اور اپنی قوم سے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا اللہ کے سوا جھوٹے معبود ہیں کہ تم جن کے طلبگار بن رہے ہو؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو تمہارا کیا گمان ہے تمام جہانوں کے رب کے بارے میں؟ کیا وہ تمہیں اس جھوٹ کی سزا نہ دے گا؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، تو پھر انہوں نے ایک ہی نظر ڈالی ستاروں میں، فقال انی سقیم، تو کہا کہ بے شک میں بیمار ہوں۔ قوم جا رہی تھی شہر سے باہر کسی مذہبی تہوار کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو ان کی قوم کے لوگ ان سے پیٹھ پھیر کر چلے گئے۔ اب جب شہر خالی ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے ہیں، اب اس کے بعد ان کی جو ہے وہ طبیعت میں جو ایک شدید جذبات تھے بت پرستی کے خلاف، اس نے ان کو ایک دم آمادہ کیا اور وہ گئے بت خانے میں۔ فراغ الی آلہتہم، تو ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقالا، اور ان کے بتوں سے پوچھا، الا تاکلون، تم لوگ کھاتے نہیں ہو؟ تمہارے پجاریوں نے تمہارے سامنے یہ تبرکات رکھے ہوئے ہیں، لیکن کیا بات ہے تم اس میں سے کیوں نہیں کھا رہے؟ مالکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ لا تنطقون، تم بولتے نہیں ہو، جواب نہیں دیتے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ابراہیم علیہ السلام ان پر ٹوٹ پڑے سیدھے ہاتھ کی ضرب کے ساتھ، یعنی سیدھے ہاتھ سے انہوں نے بتوں کو مارنا شروع کیا، توڑنا شروع کیا۔ تفصیلات اس سے پہلے آ چکی ہیں سورہ انبیاء میں۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، اب جب واپس آئی قوم اپنے تہوار سے، اپنی کوئی رسومات سے، اور بت خانے میں آئی فصل سے پہلے، اب جب بت خانے میں اپنے معبودوں کا حشر دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، اور وہ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گھبرائے ہوئے، دوڑتے ہوئے گھبرائے ہوئے۔ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، ارے اللہ نے بنایا ہے تمہیں بھی اور اس عمل کو بھی جو تم کرتے ہو۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کاسب اعمال انسان ہے لیکن خالق اعمال اللہ ہے۔ ہمارے عمل کو بھی اللہ ہی تخلیق کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ عمل ہمارے ہاتھ سے ہو جاتا ہے، لیکن ہم اپنے عمل کے خالق نہیں ہیں، ہمارے عمل کا خالق بھی اللہ ہے۔ فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون،
اللہ نے بنایا ہے تمہیں بھی اور اس عمل کو بھی جو تم کر رہے ہو۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کرو ایک تعمیر۔ یہ تعمیر ذرا مجازی معنی میں ہے، یعنی ایک ایسا گھڑا کھودو کہ جس میں خوب ایندھن بھرا جا سکے، اور خوب ایندھن بھر کر خوب آگ کو بھڑکاؤ۔ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو اس آگ کے ڈھیر پر۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کی تھی ایک سازش۔ ان کا خیال تھا کہ اس آگ کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام ڈر جائیں گے، توحید بھول جائیں گے، اور دوبارہ باپ دادا کے مشرکانہ عقائد پر آ جائیں گے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کی تھی ایک سازش۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے انہی کو کر دیا پستیوں کی پستی میں۔ ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے، آگ میں ان کو ڈالا گیا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ نے انہیں سلامت رکھا، اور قوم وہ خود ہی ناکام ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے۔ اب جو قوم نبی کی جان کی دشمن ہو جائے، اس قوم سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے، وہاں رہنا ان کے درمیان وقت ضائع کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو خیر آباد کہا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ ضرور میرے لیے کوئی رستہ نکالے گا۔ یعنی اس زمانے کی ہجرت بڑی مشکل ہجرت تھی، کچھ پتہ نہیں تھا کس طرف جا رہا ہوں، اور آگے کوئی زندگی کا امکان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ ضرور میرے لیے کوئی رستہ نکالے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تقریباً 87 برس کی عمر ہو گئی، اور مختلف جگہ جا جا کے دعوت دیتے رہے۔ فلسطین میں ایک مرکز بنایا، خود وہاں پر ٹھہرے، اور عمورہ اور صدوم میں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو بھیج دیا، انہوں نے وہاں تبلیغ کی، اور خود کبھی حجاز جا رہے ہیں مکہ، کبھی مصر جا رہے ہیں، راستے میں جو قبیلے ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور یوں دعوت دیتے 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 ابراہیم علیہ السلام پر بڑھاپا آ گیا، اور بال سفید ہو گئے، 87 برس کی عمر ہو گئی۔ ابھی تک اولاد کی نعمت اللہ نے نہیں دی تھی۔ اللہ سے دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے عطا فرما۔ بیٹا نہیں مانگا، صالح بیٹا مانگا، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں خوشخبری دی ایک ایسے بیٹے کی جو بڑے تحمل والا تھا، برداشت والا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ فلما بلغ معہ السعی، اب جب وہ بیٹا 13 برس کا ہوا، باپ 100 برس کا ہے، اس قابل ہوا کہ اپنے باپ کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکے، اس کے مشن میں شریک ہو سکے۔ قال یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بچے، انی ارا فی المنام، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، اللہ مجھے حکم دے رہا ہے میں تجھے ذبح کروں۔ یہ آخری امتحان تھا جو اللہ سیدنا ابراہیم کا لے رہا تھا۔ بوڑھے باپ کو حکم ہے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری راہ میں ذبح کر دو۔ فانظر ماذا تری، اے میرے بچے بتا کہ تیرا کیا ارادہ ہے، تو کس انداز سے اس حکم کو دیکھتا ہے۔ بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا مختق کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، بیٹا بھی ابراہیم کا تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا اسماعیل علیہ السلام نے کہ ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں اسلام لے آئے، مراد کیا ہے، جب دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کر لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو لٹایا پیشانی کے بل، تاکہ چھری پھیرتے ہوئے اس کا چہرہ سامنے نہ رہے اور شفقت پدری کہیں ذبح کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا کہ ابراہیم رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بڑی واضح آزمائش تھی، اس سے بڑی آزمائش ممکن نہیں تھی، نہ آسمان نے دیکھی نہ زمین نے دیکھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم،
ہم نے اس بچے کو چھڑا لیا ایک عظیم قربانی کے ذریعے سے۔ جنت کا مینڈا آیا، وہ بچے کی جگہ ذبح ہوا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس قربانی کی یاد پچھلوں میں جاری کر دی۔ قیامت تک اب لوگ عید الاضحیٰ میں قربانی پیش کر کے اس عظیم واقعے کو یاد رکھیں گے۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح سے نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارے صاحب ایمان بندوں میں سے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔